ناظرین، سیاسی کھیل انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہوا ہے۔ میں پہلے دن سے لے کر آج تک اس بات پہ قائم ہوں کہ پاکستانی اداروں کا استحکام اور مضبوطی اس ملک کے لیے ناگزیر ہے۔ اگر آپ اپنے ملک کی ایجنسیز کو، اپنے ملک کی فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کسی طور پہ بھی محب وطن کہلانے کے یا پاکستانیوں کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں پاکستانیوں کا ہمدرد ہوں، بلکہ آپ پاکستانیوں کے دشمن ہیں۔ ناظرین، میں آج آپ کو بتاؤں گا ایک ایسے خونی کھیل کے بارے میں جو پاکستان کی فوج کے خلاف کھیلا جا رہا ہے۔ تو پروگرام میں میرے ساتھ رہیے، انتہائی اہم معلومات آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پہ۔ تحقیقی مرکز کے ساتھ میں ہوں زاہد عباس نقوی۔ ناظرین، ہم نے تحقیقی مرکز کا آغاز صرف اور صرف اس لیے کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف تھا ہمارے دل میں، اور ہم نے صحافت کو ہمیشہ عبادت سمجھا، اور اللہ تعالیٰ کی اس حکم کو کہ جب بھی کوئی فاسق آپ کے پاس جھوٹی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ کہیں کسی گروپ کو، گروہ کو تم اپنی غلط فہمی کی وجہ سے نقصان نہ پہنچا بیٹھو۔ اسی کو لے کر ہم نے یہ تحقیقی مرکز کا آغاز کیا۔ ناظرین، ایک بندہ ہے جو کہ پاکستان سے مفرور ہے، بھاگا ہوا ہے، اور لندن میں بھی وہ 8 گھنٹے وہاں کی پولیس کی تحویل میں رہ چکا ہے۔ ہی از اے کریمنل۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں فاسق راجہ کے بارے میں، عادل راجہ کے بارے میں۔ ناظرین، عادل راجہ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آئے میں آپ کو جو انفارمیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ناظرین، اگر آپ گوگل پہ جائیں اور گوگل پہ جا کے آپ یہاں پہ گوگل پہ لکھیں کہ ایمبیسی بیسڈ آپریشنز، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کے نیچے یہ پورے کا پورا ایک پیج نکل آئے گا۔ اس پیج میں آپ کو دنیا بھر کی بآسان جو معلومات ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی اور آپ کو نظر آئیں گی، اور آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ اگلے پیج پہ آئیں، دوبارہ آئیں اور یہاں پہ لکھیں نان ایمبیسی بیسڈ آپریشنز۔ اب یہ پھر دوبارہ لٹریچر نکل آیا ہے۔ ناظرین، یہ دو وہ ٹرمینالوجیز ہیں جو بآسانی گوگل کریں اور آپ کے سامنے اس کی پوری تفصیلات نکل آتی ہیں۔ ناظرین، اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ عادل راجہ نے کل ایک ٹویٹ کیا جس میں اس نے ISI کے جو ایمبیسی بیسڈ آپریشنز ہیں اور نان ایمبیسی بیسڈ آپریشنز کو تفصیلات اس نے شیئر کی عوام کے ساتھ پاکستانیوں کے خلاف۔ اور جو معصوم لوگ ہیں پاکستانی، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بغیر سوچے سمجھے کوئی اندازہ لگائے، حالانکہ IT کا دور ہے، آپ جائیں اور دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ٹویٹ ہے یہ مکمل پورے کا پورا جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اور ناظرین، ایک چیز جو کہ میں آپ کو بتا دوں کہ پوری دنیا کی ایجنسیز، چاہے وہ انڈیا کی ایجنسیز ہوں، امریکہ کی، US کی، یا پھر اسرائیل کی، کہیں کی بھی جو ایجنسیز ہوتی ہیں وہ اپنے ایمبیسی بیسڈ اور نان ایمبیسی بیسڈ آپریشنز کر رہی ہوتی ہیں۔ ایون کہ ایجنسی میں ابھی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ انفارمیشن شیئر کر دیتا ہوں کہ ایجنسی میں اگر فار ایگزامپل پاکستان کی کوئی بھی جو ایمبیسی ہے، اس ایمبیسی میں، ہر ایمبیسی میں ہماری ISI کا ایک کور افسر موجود ہوتا ہے، اور وہ جو کور افسر ہوتا ہے وہ انفارمیشن شیئرنگ کے لیے ہوتا ہے تاکہ انٹرنیشنل ایجنسیز کے ساتھ آپ انفارمیشن شیئرنگ کر سکیں۔ تو اس میں اتنی کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی، بلکہ ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف پوری دنیا میں جو دشمن ایجنسیز ہیں جب وہ آپریشنز کر رہی ہوتی ہیں تو اتنی حساس معلومات ہماری ISI ان آپریشنز کو ناکام بنانے کے لیے جو کوشش کر رہی ہوتی ہے، عادل راجہ نے کوشش کی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے ISI کی وہ انفارمیشنز جو اس کے پاس ہیں ہی نہیں، لیکن پھر بھی اس نے ISI کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور وہ انفارمیشن شیئر کرنے کی کوشش کی۔ خدا نخواستہ اگر یہ انفارمیشن شیئر ہو جائیں تو پاکستان کی سلامتی اور استحکام کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ لیکن الحمدللہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ بیچارہ عادل راجہ نہ فوجی ہے، نہ صحافی ہے، نہ اس کے کوئی سورسز ہیں۔ یہ تو بیچارہ خود جو ہے وہ گوگل پہ جاتا ہے، سرچ کرتا ہے، جو اس کو ملتا ہے وہ کر لیتا ہے، جو نہیں ملتا اس کو نہیں کرتا۔ تو ناظرین، یہ بالکل بچگانہ اور چھوٹی حرکت ہے کہ پاکستانی فوج اور پاکستانی فوج کی ایجنسیز کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے جو اس نے ٹویٹ کیا،
اس میں اس نے کہا پہلے ٹرمینالوجیز دو یوٹیلائز کی گئیں، یوز کی گئیں، ایک تھا ایمبیسی بیسڈ آپریشنز اور دوسرے تھے نان ایمبیسی بیسڈ آپریشنز۔ اب اس نے نان ایمبیسی بیسڈ آپریشن میں ایک حوالہ دیا گوہر خان کا، وہ وکاس برایا قتل، اور کہا کہ آئی ایس آئی نے اس میں 2 لاکھ پاؤنڈز اس کو جرمانہ ہوا۔ تو ناظرین یہ پورے کا پورا جھوٹ کا پلندہ ہے، آپ گوگل پہ جائیں اور جا کے ساری کی ساری ڈیٹیلز نکالیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کرنل لیاقت کا اس نے نام لیا۔ ناظرین یہ جو کرنل لیاقت ہے یہ ایک نارمل کرنل ہے آئی ایس آئی کا، اور اس کو اپروکسیمیٹلی فوج میں رہنے والا ہر بندہ جانتا ہے۔ اس میں اس نے نئی کون سی بات بتائی؟ اب اگر ہم بات کریں ایک بریگیڈیئر فہیم رضا کا اس نے نام لیا۔ ناظرین ہمارے شاہینوں نے، ہمارے سورسز نے جب انفارمیشن لی تو یہ جو بریگیڈیئر فہیم رضا ہے یہ صرف اور صرف جو ہے ایسے ونگ سے ان کا تعلق ہے جو صرف پاکستان میں کام کرتا ہے، یہ پاکستان کے باہر جا ہی نہیں سکتے بریگیڈیئر فہیم رضا صاحب۔ تو ناظرین انتہائی چھوٹی، جھوٹی اور ناکام اور مکار ایک حرکت کی گئی فاسق راجہ کی جانب سے کہ کسی نہ کسی طرح سے پاکستان کی جو بہترین ایجنسی آئی ایس آئی جو کام کر رہی ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو ناظرین یہ میں نے آپ کے سامنے اس بندے کی حقیقت رکھی۔ اب اس میں جتنی انفارمیشنز ہیں میں نے شروع میں آپ کو دکھا دیا، آپ گوگل پہ جائیں آپ کے پاس بے تحاشا لٹریچر نکل آئے گا یار، اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جو آپ نے نہ کی ہو۔ اور پھر ناظرین جتنا یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ بندہ، الحمدللہ اس کے جھوٹ سے ایک بہت فائدہ ہو رہا ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ وہ معصوم پاکستانی، وہ معصوم لوگ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ خدا نخواستہ یہ جو عادل راجہ ہے یہ کوئی ان کا ہمدرد ہے، یہ اب جو ہے یہ کھل کے سامنے آ گیا، اور کھل کے سامنے آنے کے بعد یہ پاک فوج اور پاکستانی ایجنسیز کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر آپ کے ذاتی اختلاف جتنے بھی شدید ہوں ادارے کے ساتھ، لیکن اگر آپ محب وطن ہیں تو آپ کبھی بھی، کیونکہ یہ وہ ادارہ ہے جس سے ڈائریکٹلی پاکستان کی سالمیت اور بقا جڑی ہوئی ہے، چاہے عمران خان ہو، عمران ریاض خان ہو، چاہے فاسق راجہ ہو، کوئی بھی ہو۔ ناظرین آپ کی سیاسی وابستگی اپنی جگہ پہ، لیکن سب سے پہلے پاکستان، اگر پاکستان ہی نہیں ہے تو میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ ہیں۔ جی ہاں، تو ناظرین اب آپ کے سامنے ساری کی ساری کہانی ہے، اور خدا را ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کھیل سیاست کو بچانے کے لیے کھیلا جا رہا ہے، میں دیکھیں کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، یہ تو آنے جانے والے لوگ ہیں، یہ آئیں گے چلے جائیں گے، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ خدا را اداروں کی سالمیت کے خلاف اس طرح سے ہرزہ سرائی نہ کرے۔ پاکستانی فوج کوئی 10 یا 12 جرنیلز کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ 8 لاکھ وہ فوجی ہیں جو بیچارے اپنی فیملیز، گھر بار سب کچھ چھوڑ کے سرحدوں پہ کھڑے ہیں۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا کہ میں آزاد کشمیر گیا ہوں، تو یار میں نے وہاں مورچہ دیکھا ہے جہاں پہ انسانی ایکسیس ہی نہیں ہے، وہ بیچارے بغیر پانی کے، بغیر کپڑوں کے، بغیر کھانے کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سینے پہ گولی کھاتے ہیں۔ تو یہ عادل راجہ جیسا مفرور آدمی جو کہ آرمی سے بھی دتکارا ہوا ہے، خاندان سے بھی دتکارا ہوا ہے، اس نے یو کے میں جا کے پناہ لی ہوئی ہے، آپ اس کی زندگی کے بارے میں پڑھیں۔ خدا را آپ اتنا تو احساس کریں کہ خبر دینے والے بندے کی اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہی چیک کر لیں یار، کہ یہ ہے کیا اور کس طرح سے یہ لوگوں کو ورگلا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ اچھا فوجی ہوتا تو یہ جو اس نے انفارمیشن شیئر کی ہے، یہ ساری کی ساری جو میں نے آپ کو گوگل کر کے دے دی ہے، میں تو فوجی نہیں ہوں، میں نے یہ ساری انفارمیشن آپ کو گوگل کر کے دے دی، آپ بھی گوگل کر سکتے ہیں، یہ کوئی بھی گوگل کر سکتا ہے، لیکن کوشش کیا یہ کر رہا ہے، یہ صرف اور صرف اپنی ذاتی انا، اپنا ذاتی دشمنی بدلا، کیونکہ یہ اچھا فوجی نہیں تھا، فوج سے دھتکارا ہوا، نکالا ہوا بندہ ہے، تو اب یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ادارے کو بلیک میل کیا جائے، ادارے کو تنگ کیا جائے اور ادارے کے ساتھ جو ہے ادارے کو کمزور کیا جائے۔ لیکن ناظرین میں پھر کہہ رہا ہوں، پاکستانی فوج کے ساتھ پاکستان کا استحکام وابستہ ہے، یہ کوئی بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور میں نے آپ کو اس کے جتنے ویلاگز ہیں آپ اٹھا کے دیکھیں، یہ میرے ساتھ بندہ آگے بیٹھ جائے اور میرے ساتھ آگے بحث کر لے، حالانکہ یہ آرمی کا بندہ ہے، میں تو آرمی پہ نہیں ہوں، نہ ہی میں کبھی آج تک جو ہے وہ کسی آرمی کے ساتھ جو ہے کوئی میری اٹیچمنٹ ہے، میں صحافی ہوں، یہ ساری انفارمیشن اس سے زیادہ تو میرے پاس ہے جتنی اس کے پاس ہے، تو پھر یہ کس چیز کا جو ہے یہ کوئی 30 مار خان ہے، صرف اور صرف یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے معصوم پاکستانیوں کو پاک فوج کے خلاف اور خصوصاً آئی ایس آئی کے خلاف ورگلایا جائے۔
تاکہ یہ جو لوگ ہیں، یہ ناظرین جو سیکرٹ ایجنسیز ہوتی ہیں وہ سیکرٹلی کام کر رہی ہوتی ہیں پوری دنیا میں، اور ISI دنیا کی نمبر 1 سیکرٹ ایجنسی ہے، اور یہی دکھ ہے انڈیا کو، امریکہ کو، اسرائیل کو اور دوسرے ممالک کو جن کو ہم نہیں بھاتے، وہ پھر عادل راجہ جیسے ایجنٹس کو یوز کرتی ہیں، اور ان ایجنٹس کے تحت پاکستانی وقار کو مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ عادل راجہ کے جتنے ولاگز ہیں سارے کے سارے جھوٹ پر مبنی ہیں۔ آپ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ میں نے آپ کو آپشن دے دی اور میں نے شروع میں آپ کو گوگل کر کے دکھا دیا، اب پھر کہتا ہوں آپ گوگل جا کے کریں اور آپ کی یہ جو جتنا بھی اس نے یہ کیا ہے سارے کا سارا یہ آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا۔ اس کو پھر کہاں سے انفارمیشن مل گئی؟ کون اس کو انفارمیشن دے رہا ہے؟ کہیں سے اس کو انفارمیشن نہیں مل رہی۔ ناظرین، پاکستان کی سیکرٹ ایجنسیز بہت زیادہ منظم کام کرتی ہیں، ہر بندہ اپنی اپنی حدود و قیود میں بات کرتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا، اس نے بریگیڈیئر فہیم رضا کا نام لیا تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے بریگیڈیئر فہیم رضا کی جو ہے وہ حدود کیا ہیں، وہ تو پاکستان سے باہر جا کے کام ہی نہیں کر سکتا، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے ناظرین، اور یہ صرف اور صرف پاکستانیوں کو، خصوصاً معصوم پاکستانیوں کو یہ پاکستان کے خلاف بھڑکا رہا ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں کو، جو کہ الحمدللہ چاہے اوورسیز پاکستانی ہوں، چاہے پاک آرمی ہو، پاک فوج کے جوان ہوں، تمام پاکستانی اس ملک کی بقا اور سالمیت کے لیے یکجا ہیں۔ وہ بھی اس کی باتوں میں صرف اور صرف اس لیے آ جاتے ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی بہتری کی بات کر رہا ہے، لیکن ناظرین یہ بہتری کی بات نہیں کر رہا، یہ فاسق ہے، فاجر ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم جو کہ بار بار میں اس پروگرام میں ریپیٹ کر رہا ہوں، خدا را آپ رحم کریں اپنی انفارمیشنز کے اوپر اور اپنی انفارمیشنز کو درست کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بندہ صرف اور صرف جھوٹ اور مکار سے پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ لیکن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ چکا ہوں کہ ظاہری سی بات ہے، اب جس طرح سے اس نے اس میں ایک ٹرمینالوجی یوز کی کہ ایمبیسی بیسڈ آپریشنز، اب اس کو تکلیف کیا تھی؟ یہ ظاہری سی بات ہے ایمبیسی بیسڈ آپریشن کی وجہ سے ہی یہ جو بندہ ہے، یہ جو فاسق راجہ ایک قانونی دائرہ کار میں آیا، وہاں پہ UK کی پولیس نے اس کو پکڑ لیا، اریسٹ کیا، ظاہری سی بات ہے پھر اس کے اوپر چارجز کیا تھے؟ جھوٹ بول رہا ہے، ڈیجیٹل میڈیا پہ یہ فساد پھیلا رہا ہے، اور شر انگیز جو مواد ہے یہ وہ شیئر کر رہا ہے، اور اب اس کو ٹینشن ہے کہ کہیں UK سے، پاکستان میں تو یہ آ نہیں سکتا، تو اب اگر یہ UK سے بھی دھتکارا گیا تو یہ جائے گا کہاں؟ لیکن ناظرین، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ISI کے خلاف کھڑے ہونے والے جتنے بھی ملک دشمن عناصر تھے وہ اپنے انجام کو پہنچے ہیں، چاہے وہ آپ کے سامنے ایک اتنا بڑا نام تھا الطاف حسین، آج اس کو کوئی بندہ جانتا بھی نہیں ہے، اور وجہ کیا تھی؟ صرف اور صرف کہ اس بندے کا ایجنڈا بھی اینٹی ISI تھا۔ پھر اس نے ایک بات کی ہے جی کہ بلوچ جو ہیں دشمن ہیں، ملک دشمن جو بلوچ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اٹ مینز دیٹ کہ اس کو تکلیف ہی یہی ہے کہ ناظرین یہ جو آپریشنز ہیں ایمبیسی بیسڈ یا نان ایمبیسی بیسڈ آپریشنز، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ پاکستان کے استحکام کے لیے اور پاکستان کے دشمنوں کو پکڑنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اب اس بیچارے کو یہ بھی فکر ہے کہ ظاہری سی بات ہے کہ اس آپریشن کا، اگر ان آپریشن کا دائرہ کار بڑھے گا تو یہ بھی ان کی زد میں آئے گا۔ ایٹ دا اینڈ میں پھر بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ کوئی اتنی سینسٹیو انفارمیشنز نہیں ہے، بلکہ اتنی کیا، یہ بالکل 0% سینسٹیو انفارمیشنز ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کے ساتھ۔ تو ناظرین، اپنا اور اپنے سے منسلک تمام لوگوں کا خیال رکھیں۔ خدا را سیاست تو اس ملک کا بیڑا غرق کر چکی ہے، لیکن اگر اس ملک میں کوئی 1-2 ادارے بچے ہیں تو ان کو سیاسی بھینٹ نہ چڑھائیں، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم بحث کرتے رہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، دیر نہ ہو جائے۔ خدا را اپنے اوپر رحم کریں اور انفارمیشن سورسز کو درست کریں۔ یہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اس کے پاس نہ کوئی خبر ہے، نہ کوئی انفارمیشن ہے، نہ اس کے کوئی سورسز ہیں، بلکہ یہ گھبرایا ہوا اور پریشان دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اس کے ڈالرز بھی بہت جلد یوٹیوب سے ذریعہ چینل بند ہو گیا، فیس بک سے گیا، دوبارہ بنایا، کیا کرے گا؟ ایک مرتبہ پھر بین ہو گیا تو یہ پکا ہی بین ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اپنا اور اپنے سے منسلک لوگوں کا خیال رکھیں۔ پاک فوج زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد۔ اگر یہ فوج مضبوط ہے تو یہ پاکستان مضبوط ہے، یہ عمران خان بھی کہتا ہے، یہ PTI کا بھی یہی موقف ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔